حضرت سلیمان علیہ السلام جو انسانوں، جنوں اور تمام مخلوقات پر اللہ کے حکم سے حکمرانی کرتے تھے، ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے انصاف کر رہے تھے، لوگوں کے درد سن رہے تھے، لوگوں کے دکھڑے سن رہے تھے۔ ان کے دربار میں ہر روز لوگ مختلف مسائل اور درخواستیں لے کر آتے تھے، عرضیاں لے کر آتے تھے، لیکن اس دن ایک عجیب و غریب درخواست پیش کی گئی، اس دن ایک عجیب و غریب فریاد پیش کی گئی۔ ایک معمولی لباس پہنے ایک غریب شخص جس کے چہرے پر غربت کے آثار نمودار تھے، پریشانیوں کے آثار نمودار تھے، کمزور سا شخص دربار میں حاضر ہوا۔ کمزور سا شخص ہے، اس کے چہرے پر گہرے غم کے آثار ہیں اور آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں یہ روتا ہوا شخص حاضر ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اپنے قریب بلایا اور بڑی ہی نرمی سے، بڑے ہی پیار سے پوچھا، اے بندہ خدا، تیرے چہرے پر اتنا غم کیوں ہے؟ تیرے چہرے پر اتنی اداسی کیوں ہے؟ اتنی مایوسی کیوں ہے؟ کیا حاجت ہے تمہاری؟ کیا ضرورت ہے تمہاری؟ مجھے بتاؤ، میں تمہاری ضرورت پوری کرتا ہوں۔ اس شخص نے کانپتی ہوئی آواز میں، لرزتے ہوئے لہجے میں کہا، اے اللہ کے نبی، آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں کتا بن جاؤں۔ اے اللہ کے نبی، آپ میرے لیے دعا کریں۔ آپ کی تو وہ دعا ہے جو عرش کا دروازہ جا کھٹکھٹاتی ہے، جو قبولیت کے دروازے پر جا کر ہی دم لیتی ہے۔ آپ دعا کریں کہ میں انسان سے کتا بن جاؤں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس عجیب درخواست پر حیران رہ گئے، حیرت زدہ ہو گئے، حیرت کی انتہا نہ رہی۔ آپ نے گہرے غور و فکر کے بعد اس شخص سے پوچھا، بھائی تم ایسا کیوں چاہتے ہو؟ انسان ہونا تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے تمہیں انسان بنایا ہے، اللہ نے تمہیں حضرت انسان بنایا، جو مخلوقات میں سب سے افضل ہے۔ انسان دنیا میں جتنی بھی مخلوقات اللہ نے بھیجی ہے، انسان ان تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہے۔ یہ کیسی عجیب خواہش ہے کہ اللہ تجھے کتا بنا دے۔ یہ سنتے ہی وہ شخص پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، آنکھوں میں آنسو لیے درد بھری آواز میں کہا، درد بھرے لہجے میں کہا، اے اللہ کے نبی، میرا دل ٹوٹ چکا ہے، میری روح زخمی ہے، میرا دل اداس ہے، میرا دل بے چین ہے، میرا دل بے قرار ہے، میرا دل انسانیت کے دکھوں سے بھر چکا ہے، میں انسانیت سے مایوس ہو چکا ہوں۔ مجھے انسان ہونے پر فخر نہیں بلکہ شرمندگی محسوس ہوتی۔ مجھے انسان ہونے پر فخر نہیں بلکہ شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، بھائی کیا ہوا؟ کیا ہوا جو تمہیں انسانیت سے نفرت ہو گئی؟ انسانیت سے نفرت ہو گئی؟ آخر انسانوں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ آخر انسانیت نے تیرے ساتھ کون سی دشمنی کی؟ کیا ہوا بتا تو صحیح۔ اس نے کہا، انسان حسد، لالچ، جھوٹ اور فریب میں مبتلا ہے، انسان دھوکے میں مبتلا ہے، انسان دشمنی میں مبتلا ہے، انسان غیبت اور چغلی میں مبتلا ہے، انسان منافقت میں مبتلا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے سے دریغ نہیں کرتے، لوگ ایک دوسرے کو دکھ دیتے ہیں، درد دیتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کی پگڑی اچھالتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت والی پگڑی خاک میں روند ڈالتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور میں خود بھی اپنے نفس کی کمزوریوں کا شکار ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک کتے کی زندگی بسر کروں، جس طرح کتا زندگی بسر کر رہا ہے نا، میں بھی کتے کی زندگی بسر کروں۔ جو کتا ضرور ہوتا ہے مگر وفادار تو ہوتا ہے، اس کے اندر وفا کا مادہ تو ہے، انسان کے اندر تو وفا کا مادہ نہیں۔ جو اپنے مالک سے محبت کرتا ہے، وہ کتا اپنے مالک سے محبت کرتا ہے،
اور جس کی زندگی سادگی اور معصومیت سے بھری ہوئی ہوتی ہے، پھر وہ شخص گہری سانس لے کر، یہ دکھی شخص، کتا بننے والا شخص گہری سانس لے کر اپنی زندگی کی دردناک کہانی سنانے لگا۔ اب اس شخص کی دردناک کہانی ضرور سنی۔ کہا، میں ایک خوشحال گھرانے میں پیدا ہوا تھا، جہاں والدین نے مجھے عزت اور محبت سے پروان چڑھایا، لیکن جب میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو دنیا کی لوگوں کی لالچ، حسد اور بے رحمی نے مجھے برباد کر دیا۔ جب میں جوان ہوا تو دنیا کے لوگوں کی لالچ، حسد اور بے رحمی نے مجھے برباد کر دیا۔ حضرت باپ کی موت کے بعد میری زمین ایک ظالم پڑوسی نے دھوکے سے چھین لی۔ دھوکے سے اس نے میرے باپ کی وراثت مجھ سے چھین لی، اور وہ زمین جو میرے بچوں کے لیے رزق کا ذریعہ تھی، وہ زمین میری محنت کی پہچان تھی۔ میں انصاف کے لیے لوگوں کے پاس گیا، میں نے کہا فلاں چودھری میرے باپ کی وراثت نہیں دیتا۔ میں انصاف کے لیے لوگوں کے پاس گیا، منتیں کی، ہاتھ جوڑے، لیکن کسی نے میرا ساتھ نہ دی، کسی نے میری بات نہ سنی۔ جو میرے قریبی تھے انہوں نے میرا مذاق اڑایا، میری بے بسی سے فائدہ اٹھایا، ہنستے رہے، میں روتا رہا۔ جب غربت نے میرے دروازے پر دستک دی تو میری بیوی، جس سے میں بے پناہ محبت کرتا تھا، میرے لیے زہر بن گئی۔ وہ میری بے بسی پر ہنستی تھی، مجھے تانے دیتی تھی، اور ساتھ ہی کہتی تھی، تم نے اپنی زندگی میں مجھے دیا ہی کیا ہے؟ کیا دیا ہے تم نے اپنی زندگی میں مجھے؟ کون سی خواہش پوری کی؟ میری کون سی تمنا پوری کی؟ وہ میری بیوی جس نے کبھی میرے ساتھ خوشحالی میں خوبصورت دن گزارے تھے، آج غربت میں میرا ساتھ چھوڑ گئی۔ آج میری غربت کو گلے نہ لا سکی، آج میرے برے وقت وہ میرا ساتھ چھوڑ گئی۔ وہ اپنے بچوں کو لے کر چلی گئی اور مجھے تن تنہا اکیلا چھوڑ دیا۔ میری بیوی نے غربت سے تنگ آ کر مجھے چھوڑ دیا، اور میرے بچے بھی مجھے بھول گئے۔ جب میرے پاس پیسہ تھا، دولت تھی، سب میرے پاس تھے، لیکن جب سے میں غربت کا شکار ہوا، میری بیوی اور میرے بچوں نے بھی میرے ساتھ دھوکہ کیا، میرے ساتھ بے وفائی کی۔ جب میں امیر تھا تو بیوی کہتی تھی کہ میں سب سے بہترین شوہر ہوں۔ جب میری جیب پیسوں سے بھری ہوئی تھی تو میری بیوی کہتی تھی میں سب سے بہترین شوہر ہوں، لیکن جب میں غریب ہو گیا تو بجائے حوصلہ دینے کے کہتی ہے میں نے تم میں کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ جب میرے پاس پیسہ تھا، میں امیر تھا، تو دنیا جہان کا سب سے بڑا اچھا شوہر تھا۔ آج جب غربت کا شکار ہوا تو وہی بیوی کہتی ہے کہ میں نے آپ میں کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ اس کے تانے میرے دل پر ایسے لگتے جیسے زخموں پر نمک چھڑک دیا گیا ہو۔ جب میں نے لوگوں سے مدد کی درخواست کی، اس برے وقت میں، غربت کے وقت میں، جب میں نے لوگوں سے مدد کی درخواست کی، ہاتھ جوڑے، تو وہ مجھے حقیر سمجھنے لگے، بجائے میری مدد کے الٹا مجھے فقیر، بھکاری سمجھنے لگے، مجھے حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ کسی نے میرے درد کو محسوس نہ کیا، کسی نے میرے درد کو اپنا درد نہ سمجھا، کسی نے بھی مجھے ایک انسان سمجھ کر، اپنا بھائی سمجھ کر میری پریشانی کو اپنی پریشانی نہ سمجھی۔ میں نے انسانوں میں وہ صفت دیکھی جو جانوروں میں بھی نہیں ہوتی۔ انسانوں میں میں نے وہ عادات دیکھی جو جانوروں میں بھی نہیں ہوتی۔ کتا انسان کا وفادار ساتھی ہوتا ہے، جو اپنے مالک کے لیے اپنی جان دے دیتا ہے، جان کی بازی لگا دیتا ہے کتا اپنے مالک کے لیے۔ لیکن انسان جو عقل بھی رکھتا ہے پھر بھی دوسروں کی جان لے لیتا ہے، عقل بھی رکھتا ہے پھر بھی سگے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، غیبت کرتا ہے، جو عقل بھی رکھتا ہے پھر بھی انسان کی گردن اڑا کے رکھ دیتا ہے، دوسروں کی جان لے لیتا ہے۔ حضرت، دوسروں کی کامیابی انسان کو اچھی نہیں لگتی، انسان جل جاتا ہے۔ بس میں اس دنیا میں انسان بن کر نہیں جینا چاہتا، میں ایک کتا بن کر جینا چاہتا ہوں، میں کتا بن کر زندگی گزارنا چاہتا ہوں، کیونکہ ایک کتے کی زندگی انسان سے کئی درجے بہتر ہے۔ آج کے انسان، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شخص کی کہانی
تحمل کے ساتھ سنی، تحمل کے ساتھ سنی. وہ شخص شدت غم سے کانپ رہا تھا، اس کی باتوں میں مایوسی چھلک رہی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے نرمی سے کہا، اے بندہ خدا، دنیا کی یہ آزمائشیں اللہ کی طرف سے امتحان ہیں. یہ جو تیرے پاس آزمائشیں آئی ہیں نا، یہ جو تیرے پاس مصیبتیں آئی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے. تمہارا رزق، تمہاری عزت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. جو لوگ دنیاوی مال و دولت کے لیے تمہیں چھوڑ گئے، تیری بیوی، تیرے بچے دنیاوی مال و دولت کے لیے تمہیں چھوڑ گئے، وہ تمہارے اپنے تھے ہی نہیں، وہ تمہارے اپنے نہیں تھے، وہ صرف دنیا کے لیے تمہارے ساتھ تھے. اللہ اکبر. لیکن یاد رکھو، یاد رکھو، اللہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا. میرا اللہ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا. تمہارے دکھ، تمہاری دعائیں، تمہارے آنسو سب میرا اللہ دیکھ رہا ہے. صبر کرو، کیونکہ صبر کرنے والے کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا انعام ہے میرے بھائی. اللہ اکبر، بہت بڑا انعام ہے. اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام پیغام لے کر آئے. حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے اور فرمایا، اے سلیمان، اس شخص کی حالت پر افسوس نہ کرنا، اس شخص کی حالت زار پر افسوس نہ کرو، بلکہ اسے انسان ہونے کا حقیقی مقصد سمجھاؤ. اللہ نے انسان کو عقل اور ارادہ دیا ہے، اللہ نے انسان کو عقل اور ارادہ دیا ہے تاکہ وہ اپنی کمزوریوں پر قابو پا کر اللہ کے قریب ہو سکے. اگر کوئی انسان اپنے دکھوں اور مصیبتوں میں اللہ کی طرف رجوع کرے تو وہ بلند مقام پا سکتا ہے، اعلیٰ مقام پا سکتا ہے. اللہ کا پیغام سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شخص سے کہا، اے بندہ خدا، میں تمہاری درخواست پوری نہیں کر سکتا، میں تجھے انسان سے کتا نہیں بنا سکتا، کیونکہ اللہ نے تمہیں انسان بنایا ہے، اور انسان ہونے میں عظمت ہے، انسان ہونے میں عزت ہے. تمہیں دنیا کی آزمائشوں کا سامنا کرنا ہے، تمہیں دنیا کی مصیبتوں کا سامنا کرنا ہے، تمہیں دنیا کی پریشانیوں کا سامنا کرنا ہے، اور ان مصیبتوں پر صبر کرنا ہے. پھر ان مصیبتوں پر، ان پریشانیوں پر صبر کرنا ہے. یہ دنیا عارضی ہے، اے انسان تو نہیں جانتا، یہ دنیا عارضی ہے، اور انسان کی اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے. اپنے دکھوں کو اللہ کے سامنے پیش کرو، اپنی پریشانیوں کو اللہ کے سامنے پیش کرو، اپنی غربت اللہ کے سامنے پیش کرو. پھر تمہارے دل کو سکون ملے گا. جب تم اپنے معاملات اللہ کی سپرد کر دو گے تو پھر تمہارے دل کو چین ملے گا، قرار ملے گا. جب تمہارے دل کو چین، قرار، سکون ملے گا، پھر تم یوں نہیں کہو گے کہ اللہ مجھے کتا بنا دے، پھر انسان ہونے پر بھی فخر محسوس کرو. وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات سن کر کچھ دیر تک چپ رہا، کچھ دیر تک چپ رہا، پھر دھیرے سے بولا، آہستہ سے بولا، اے اللہ کے نبی، میں سمجھ گیا، اے اللہ کے نبی، میں سمجھ گیا، میں سمجھ گیا کہ میرے لیے کتے کی معصومیت نہیں بلکہ انسان کی توبہ اور اللہ کی محبت ضروری ہے. مجھے کتے کی معصومیت نہیں چاہیے، اب مجھے ان مصیبتوں پر صبر چاہیے، مجھے پریشانیوں پر صبر چاہیے، اور اللہ سے محبت کی ضرورت ہے مجھے. آج سے میں اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کی کوشش کروں گا اور اپنے رب کی رضا کے لیے جد و جہد کروں گا. کتا اپنی وفاداری کے لیے جانا جاتا ہے، لیکن انسان اپنی توبہ اور وفاداری کے ذریعے جانا جاتا ہے. انسان اپنی وفاداری اور توبہ کے ذریعے اللہ تک پہنچتا ہے، اللہ کو اپنا بناتا ہے. اللہ اکبر. انسانیت کا سب سے بڑا امتحان یہی ہے کہ وہ آزمائشوں میں اپنے رب سے جڑا رہے. اگر تم بھوک اور غربت سے ٹوٹ گئے ہو، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بندے سے فرمایا اگر تم بھوک اور غربت سے ٹوٹ گئے ہو تو یاد رکھو تمہارا رب تمہارے صبر کو دیکھ رہا ہے. کتا مالک کے دروازے پر بیٹھا رہتا ہے، لیکن انسان اگر اپنے رب کے دروازے پر بیٹھے تو دنیا کی ہر چیز اس کے قدموں میں اللہ تعالیٰ ڈال سکتا ہے اور ڈال دے گا.
جس طرح کتا مالک کے دروازے پر بیٹھا رہتا ہے، دوسرے کے دروازے پر نہیں جاتا، انسان دوسروں کا دروازہ چھوڑ کر اگر مالک کے دروازے پر بیٹھ جائے تو دنیا کی ہر چیز اس کے قدموں میں ہو سکتی ہے۔ کتا کھانے کے لیے اپنے مالک کے در پر آتا ہے، کتا کھانے کے لیے مالک کے در پر آتا ہے، لیکن انسان اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اپنے رب کے دروازے پر آتا ہے۔ اللہ نے انسان کو اپنی محبت کا خزانہ دیا ہے، حضرت انسان کو اپنے عشق کا خزانہ دیا ہے، لیکن کسی جانور کو یہ دولت نہیں ملی، کسی جانور کو اللہ کا عشق نصیب نہیں ہوا، کسی جانور کو اللہ کی محبت نصیب نہیں ہوئی۔ جو شخص آزمائش میں صبر کرتا ہے، جو شخص مصیبت میں صبر کرتا ہے، وہ اللہ کے ہاں بہت بڑا انعام پاتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے دلوں کو آزماتا ہے تاکہ ان کے صبر اور امتحان کو جان سکے میرا اللہ۔ اگر تمہاری بیوی بچے تمہیں چھوڑ گئے ہیں، تمہارے عزیز و اقارب برے وقت میں تمہیں چھوڑ گئے ہیں، تو جان لو کہ اللہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا، اللہ تمہیں کبھی تنہا اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ تمہارا دل اگر ٹوٹا ہے تو اسے اللہ کے لیے تڑپنے دو، اس دل کو اللہ کے لیے تڑپنے دو، اس دل کو مچلنے دو اور زیادہ تڑپنے دو، کیونکہ یہی تڑپ تمہاری نجات ہے، یہی تڑپ تمہارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی محبت میں مر جائے تو وہ دنیا کا سب سے کامیاب انسان ہے۔ اس سے بڑا کامیاب انسان کون سا ہو سکتا ہے؟ جو انسان اللہ کی محبت میں مر جائے۔ اللہ اکبر، دنیا کا سب سے کامیاب انسان ہے وہ ہے۔ یہ الفاظ کوئی الفاظ تھے، اس غریب اور دل شکستہ شخص کے دل میں تیر کی طرح لگے اللہ کے نبی کے یہ الفاظ۔ وہ زاروں کا تار رونے لگا، اس کے آنسو بہتے جا رہے تھے یہاں تک کہ شدت غم اور اللہ کے خوف سے اس کا دل پھٹ گیا، اس کا جگر پھٹ گیا، اور وہ وہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ہی اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا، ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا، اس کا دل پھٹ گیا خوف خدا میں۔ وہ دکھی شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے آپ کے دربار میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اسی لمحے حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے اور فرمایا، اے سلیمان، یہ شخص اللہ کے قریب ترین بندوں میں سے ہو گیا، یہ مرنے والا شخص اللہ کے قریب ترین بندوں میں سے ہو گیا، ولی اللہ میں سے ہو گیا۔ اس کا دل اللہ کے خوف اور محبت میں ٹوٹا، اس کا دل معرفت الہی میں ٹوٹا، اس کا دل خشیت الہی میں ٹوٹا، اور یہی دل کا ٹوٹنا اس کی نجات کا ذریعہ بن گیا ہے، اور یہی دل کا ٹوٹنا اسے اللہ کے ہاں بہت بڑا قیمتی بنا گیا، اسے اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام دے گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ان الفاظ کو آسمانی کتابوں میں لکھا اور فرمایا، یہ وہ آدمی تھا جس نے اللہ کی محبت میں اپنے دل کو قربان کر دیا۔ اس کی مثال قیامت تک لوگوں کے لیے ایک سبق بنے گی، لوگ اس کو سنیں گے، اس کو پڑھیں گے اور عبرت حاصل کریں گے، ایک بہت بڑا سبق حاصل کریں گے کہ جب زندگی میں مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تو تکیے پر رونے سے کہیں زیادہ بہتر ہے سجدوں پر رو لیا جائے، اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، تمہاری پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار میں موجود لوگوں سے کہا، اے لوگو، اگر کوئی شخص کسی نیک انسان کو دیکھنا چاہتا ہے، کسی نیک انسان کو دیکھنا چاہتا ہے جو اللہ کے قریب ہوا، تو وہ اسی شخص کو دیکھ لے۔ اگر کوئی شخص کسی اللہ والے کو دیکھنا چاہے، کسی اللہ والے کی زیارت کرنا چاہے، کسی جنتی کو دیکھنا چاہے دنیا میں، تو وہ اسی نیک شخص کو دیکھ لے جو خوف خدا میں، خشیت الہی میں مرا۔ یہ شخص اپنی آزمائشوں اور غموں کو اللہ کے در پر لے آیا، اپنے دکھوں کو اللہ کے دروازے پر لے آیا۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں وہ جو اپنے دکھوں کو، اپنی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو اللہ کے دروازے پر لے آتے ہیں، اللہ کے در پر لے آتے ہیں۔ تمہارے غم، تمہارے دل کا ٹوٹنا اور تمہارے آنسو سب اللہ کے خزانے میں محفوظ ہیں میرے بھائیو، سب اللہ کے خزانے میں محفوظ ہیں۔ کون تمہارا دل توڑ رہا ہے، کون تمہارے دل سے کھیل رہا ہے، کون تمہارے
دل کو بہلا رہا ہے، سب اللہ کے خزانے میں محفوظ ہیں۔ انسان کو اللہ نے عظیم بنایا ہے اور اس کی عظمت اس کے ایمان میں ہے۔ انسان کی عظمت انسان کے ایمان میں ہے، انسان کا مقام انسان کے ایمان میں، انسان کی خوبصورتی انسان کے ایمان میں۔ میرے بھائیو، یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ دنیاوی غم اور آزمائشیں اللہ کی قربت کا ذریعہ ہیں۔ دل کا ٹوٹنا انسان کی سب سے بڑی طاقت بن سکتا ہے، دل کا ٹوٹنا انسان کی سب سے بڑی طاقت بن سکتا ہے اگر وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے تو، اگر وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے تو پھر دل کا ٹوٹنا سب سے بڑی طاقت بن سکتا ہے۔ انسان ہونے کی عظمت کو پہچاننا اور اللہ کی محبت میں اپنے غموں کو نچھاور کرنا اصل کامیابی ہے۔ فرمایا تم نہیں جانتے کہ انسان ہونا کیا ہے، کیا کریں تمہارے دل کی مایوسی نے، تمہارے دل کی اداسی نے تمہاری عظمت بھلا دی ہے کہ تم کون ہو۔ علامہ محمد اقبال نے کہا تھا، ہم کون ہیں کیا ہیں باخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں، ہے یاد تو کافر کے ترانے بس، ہے نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں، اور بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے محفل ہم، اتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں، اور آج ہم سب کی ضلالت کا سبب یہی ہے شاید کہ سب کچھ تو یاد ہے مگر خوف خدا یاد نہیں۔ انسان تو وہ ہے جو اپنے رب کی پاک بارگاہ میں جھک جائے، چاہے اس پر کتنے ہی غم کیوں نہ آئے، یہی جھکنا اسے فرشتوں سے بلند کر دیتا ہے۔ اللہ کے حضور جھک کر اپنے دکھڑے اپنے رب کو سنانا، یہی عمل انسان کو فرشتوں سے افضل بنا دیتا ہے۔